लोग जहन्नम में जाएंगे। अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन-नास यस्तौफ़ून, जब वो लोगों से कोई चीज नाप करके लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन-नास यस्तौफ़ून व इज़ा क़ालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून, और जब उसी चीज को नाप करके दूसरे को देते हैं तो वो कम करके देते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे हाट वगैरह में, बाजार वगैरह में मछली नाप के आपको देते हैं। आप देख रहे होंगे ऐसे हाथ को टेढ़ा कर दिया, बस कम देकर आपको भेज दिया। बहुत सारे मकाई बेचने वाले भी ऐसे, भुट्टा बेचने वाले, मैं किसी बिजनेस वाले का नाम नहीं लेता हूं कि फला आदमी ऐसा है, लेकिन कुछ लोग तो है ही। इसीलिए कुरान में कहा भी गया है कि जब आपसे लेंगे तो पूरा पूरा लेंगे, लेकिन आपको जब देंगे तो कम करके देंगे, लेकिन मकाई में जब आपसे लेते हैं तो ज्यादा करके ले लेते हैं। अजीज दोस्तों, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वैलुल लिल मुतफ्फिफीन इज़ा क़ालू अलन-नास यस्तौफ़ून व इज़ा क़ालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून। अजीज दोस्तों, एक हदीस तिर्मिज़ी के अंदर यह हदीस मौजूद है और सुनान इब्न माजा के अंदर एक हदीस मौजूद है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, जब मुल्क के अंदर, जब समाज के अंदर नाप तोल में कमी बेशी होने लगे, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उख़ज़ू बिस्सिनीन, तो उस मुल्क के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर, उस समाज के अंदर कहत साली आने लगती है। अजीज दोस्तों, आप इस दुनिया के अंदर मजदूरी करते हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं, लेकिन आप फिर भी परेशान हैं। पैसा कहां से आ रहा है, कहां चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीज दोस्तों, इसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वलम यनकुसुल मिक्याला वल मीज़ाना इल्ला उख़ज़ू बिस्सिनीन, कि जब समाज के अंदर, जब मुल्क के अंदर नाप तोल में कमी बेशी होने लगेगी तो कहत साली और महंगाई बढ़ जाएगी। अजीज दोस्तों, दूसरी परेशानी क्या होगी? वजूर सुल्तान अलैहिम, और उनको बादशाहों की सूरत में उनको इस दुनिया के अंदर सजा दी जाएगी। आज हम लोग समझते हैं कि फला साहब पावर पे हैं, इसलिए वो अपना पावर इस्तेमाल कर रहा है, हमें सता रहा है, हम परेशान हैं, हम लोग अपने आप में कहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर जो जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमारे इसमें क्या, हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है और हम किस तरह से गुजर रहे हैं। दोस्तों, आज अगर हम परेशान हैं तो नाप तोल में कमी बेशी करने की वजह से हम परेशान हैं। कहत साली बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हम परेशान हैं। अजीज दोस्तों, दूसरी बात, आज से एक सप्ताह पहले धूप की इतनी शिद्दत और परेशानी थी कि समाज के लोग परेशान हो गए थे। चारों तरफ लोग दुआ कर रहे थे अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाजिल कर दे, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर लोगों को फरावनी देते हैं, लोगों को चैन और सुकून की जिंदगी गुजरने के लिए देते हैं, तो उस चैन और सुकून की जिंदगी को लोग ध्यान गौर फिक्र नहीं करते हैं। ऐसे दोस्तों, इस सुनान इब्न माजा की हदीस को गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि वलम यमनहु ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनिउल क़द्र मिनस समाए वलौलल बहाइम लम युमतर, कि लोग जब समाज के अंदर अपने अपने मालों की ज़कात निकालना छोड़ देते हैं
जिन जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, जिन लोगों के पास जायदाद है, वो अपने मालों की ज़कात अगर निकालना वो छोड़ देते हैं, उस मालों की ज़कात ना निकालने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बारिश को रोक देता है। और इस दुनिया के अंदर हमें और आपको अगर बारिश का पानी मिल रहा है तो सिर्फ एक ही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर जानवरों को भी पैदा किया है और जानवरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमें बारिश दे रहा है। अगर इस दुनिया के अंदर जानवर ना होते तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कभी बारिश नहीं देता। हम परेशान हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो गया है, बारिश नहीं दे रहा है। लेकिन क्या वजह है? कभी हम गौर फिक्र किए हैं, कभी हम सोचे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश क्यों नहीं दे रहा है? हमें और आपको सोच रहा है कि हम अपने मालों की ज़कात ना देने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बारिश को रोक देता। अजीज दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हम बहुत ज्यादा मालो दौलत कमाते हैं तो भी परेशान है। परेशान होने का एक ही वजह है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये सूरह नंबर 20 आयत नंबर 124 से लेके 126 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, कि जो मेरी याद से एराज करेगा, जो मेरी याद से, मेरी इबादत से मुंह मोड़ेगा, जो मेरे दीन की तरफ नहीं आएगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो उन लोगों की जिंदगी को हम तंग कर देंगे। इस दुनिया में जब तक रहेंगे वो परेशानियों में रहेंगे। अजीज दोस्तों, हम और आप अगर अल्लाह तबारक व तआला को भुला देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को हम अगर याद नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारी जिंदगी तंग है, हम परेशानियों का सामना हमें करना होगा और परेशानियों के साथ हमें जिंदगी गुजारनी होगी। दूसरा फायदा क्या है? अगर अल्लाह तबारक व तआला को हम याद नहीं करते हैं, हम सिर्फ जुमा अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं, तो मेरा एक फायदा ये होगा कि वह नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हम सारे लोगों को अंधा उठाएगा। आज हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं, आंख अल्लाह तबारक व तआला ने देखने के लिए दिया है, हम चैन और सुकून के साथ रहते हैं। किसी की अगर आंख चली गई है तो उससे पूछिए कि उनकी जिंदगी कैसी गुजरती होगी। अजीज दोस्तों, आज अगर इस दुनिया के अंदर हम अल्लाह तबारक व तआला को याद नहीं करते हैं तो ये बात को याद रख लीजिए कि व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जो अल्लाह की याद से दूर हैं, जो अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ लेते हैं, उनको कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अंधा उठाएगा। इस दुनिया में आंखें देख रहे हैं, आपकी बिनाई चली जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला आपको अंधा उठाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला से हम क्या कहेंगे? क़ाला रब्बि लिमा हशरतनी अअमा, फिर अल्लाह तबारक व तआला से हम सवाल करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला, हम जब दुनिया के अंदर देखने वाले थे तो आज हमें अंधा क्यों उठाया? अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे क़ाला कज़ालिका आततका आयातुना व कज़ालिका नसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा, कि हमारी आयत आप लोगों के सामने तिलावत की जा रही थी, मस्जिद में लोग खुतबा दे रहे थे, आप लोगों को समझा रहे थे, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे थे, हमें आप लोग भुला दिए थे, इसीलिए हम भी आज आप लोगों को भूल गए हैं और भुला दिए हैं, इसीलिए हम आप लोगों को अंधा उठाए हैं। अजीज दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अगर अल्लाह को भूल जाते हैं आप, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपको अंधा उठाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा कराम को अर्ज किया, कहे सहाबा कराम, तुम लोग बताओ कि इस दुनिया के अंदर और आखिरत के दिन के अंदर सबसे गरीब आदमी कौन होगा? सहाबा कराम ने अर्ज किया
کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے غریب آدمی اس شخص کو ہم کہیں گے، اور سماج کے اندر غریب آدمی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اسی کو غریب کہتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن سب سے زیادہ غریب وہ ہوگا۔ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت، کہ کل قیامت کے دن سب سے غریب آدمی وہ ہوگا، مفلس آدمی وہ ہوگا کہ من امتی یاتی یوم القیامت، کہ قیامت کے دن بصلاۃ و صیام و زکات، کہ کل قیامت کے دن غریب آدمی وہ ہوگا، مفلس آدمی وہ ہوگا جو نماز لے کر کے جائے گا۔ اچھا، نماز لے کر کے جائیں گے تو بھی غریب آدمی ہے، پیسہ لے کے جانا ہوگا، اس کا مطلب کیا؟ دیکھیے، بصلاۃ و صیام و زکات و یاتی قد شتم ھذا، کہ کل قیامت کے دن مفلس آدمی وہ ہوگا، غریب آدمی وہ ہوگا جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے جائیں گے۔ کن کن کاموں میں اس کو نیکی ملے گی؟ نماز پڑھتا رہا ہوگا اس دنیا کے اندر، اور روزہ بھی رکھتا ہوگا، زکات بھی دیتا ہوگا۔ ان تینوں نیک کام کرنے کی وجہ سے بہت ساری نیکیاں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے۔ قد شتم ھذا، لیکن بات کیا ہے؟ کسی کو گالی دی ہوگی۔ سماج کے اندر رہتے ہیں، تھوڑی سی بات بنی، اب ان پڑھ ایک دوسرے کو گالی دینا شروع کر دیے، تو آج اگر اس دنیا کے اندر آپ پنج وقتی نماز بھی پڑھتے رہیں گے، روزہ بھی رکھتے رہیں گے اور زکات بھی دیتے رہیں گے، لیکن کسی کو گالی دینے کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ غریب ہوں گے۔ وقذف ھذا، کسی کے اوپر زنا کا الزام لگایا ہوگا۔ بات کو دھیان سے سنیے، بات اور آگے جا کے بنے گی۔ وقذف ھذا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، فلاں صاحب زنا نہیں کیے پھر بھی زنا کی الزام لگا دیے۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا جبرن مال کھایا ہوگا۔ میرے بھائی کی زمین تھی، ہم چپکے سے جا کے رجسٹری کر کے لے کے آ گئے، اب نہیں دیں گے۔ مال کھائے کہ نہیں کھائے جبرن؟ کسی کو اوپر ظلم کر کے مال کھائے کہ نہیں کھائے؟ ہاں۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ ارے بہت پراپرٹی والے بن رہے تھے، جا کر کے اس کو قتل کر کے آ گئے۔ وَسَفَكَ دَمَ ھذا وَضَرَبَ ھذا، تھوڑی سی بات بنی، دو جھاپڑ کس کے لگا دیے۔ اب کیا ہوگا؟ فَيُؤْتَ ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس سے اس کی ساری نیکیاں لے لی جائے گی۔ آپ اس دنیا کے اندر نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، زکات بھی دیتے ہوں گے، لیکن کسی کو اگر آپ گالی دے رہے ہیں، کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کسی کے اوپر خون بہا رہے ہیں آپ بے لاحق، اور کسی کو مار رہے ہیں، تو آپ کے یہ چاروں کام کرنے کی وجہ سے آپ تین کام کر کے جتنی نیکیاں لے کر کے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان سارے نیکیوں کو لے کر کے اس بندے کے اوپر لاد دیں گے جس کے اوپر آپ ظلم کیے ہیں، جس کو گالی دیے ہیں اور جس کو آپ مارے ہیں۔ آپ کی ساری نیکی لے لی جائے گی اور اس کے اوپر تھوپ دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، اور آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس دنیا کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے، ان تینوں کام کرتے کرتے کسی کو گالی دے رہا ہے بلا وجہ، کسی کو مار رہا ہے، کسی کا خون بہا دیا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا، ان چاروں کام کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کی ساری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں پر ڈالنے کی جس کو پر آپ ظلم کیے ہیں۔ عزیز دوستو، دوسری بات یہ ہے، آج ہم بہت چین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز اس لیے نہیں پڑھنے جاتے ہیں کہ بار بار وضو کرنا ہوگا، نہانا بھی ہوگا،
اس لیے ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بس پیشاب کے پانی لیے نہیں لیا، ایسے جی رہے ہیں، بس گھاس کٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کود رہے ہیں. صحیح بات ہے. ایک صاحب کو میں پکڑ لیا، جمعہ کے دن کی بات ہے، میں بتا بھی چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں. بولے یار تم کہاں گھاس کاٹنے کے لیے جا رہے ہو؟ چلو نماز پڑھنے کے لیے. بولا ہم ناپاک ہیں مولوی صاحب. اب وہ ناپاک اس لیے نہ آئے گا، نہیں نماز میں نہیں پڑھنے جا رہے. لیجیے چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف کہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی یہاں جتنے لوگ آئے ہیں، اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس کے بعد اس سے 4 سوال کرے گا. اس کے بعد اسے جنت اور جہنم، یعنی جنت بھی ہوگا تو اس کو جنت میں بھیجے گا اور جہنم بھی ہوگا تو اس کو جہنم میں بھیجے گا. لیکن اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالی 4 سوال کرے گا. 4 سوال کا جواب آپ جب تک نہیں دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، آپ کو جنت اور جہنم دونوں میں سے کہیں نہیں بھیجا جائے گا. عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے کہ لا تزول یوم القیامت قدم عبد، کہ ابن آدم کی قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 سوال اس سے نہ کر لے. سارے لوگوں سے 4 سوال ہوگا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم میں بھیجیں گے. وہ 4 سوال کیا ہے؟ حتی یسأل عن 40 عن عمرہ فیما افنا، کہ اے میرا بندہ تم بتاؤ، تمہیں ہم 60 سال کی زندگی دیے تھے، اس 60 سال کی زندگی کو تم نے کہاں کہاں خرچ کیا؟ کیا تم میری عبادت میں خرچ کیے ہو؟ کیا تم نیک کام میں خرچ کیے ہو یا گناہ کے کاموں میں خرچ کیے ہو؟ 60 سال کی پوری زندگی کا لسٹ تم بتاؤ، اس کے بعد تم جنت میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ. آپ 60 سال تک زندگی کس طرح گزارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. اس کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں، صحیح کام کر کے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں بھیجیں گے، نہیں تو جہنم میں بھیجیں گے. وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَى، اپنے جسم کو 5 وقت نماز پڑھنے میں گزارے ہیں یا اپنے جسم کو دوسرے غلط کاموں میں گزارے ہیں. وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، آپ کو جو ہم مولوی صاحب بنائے تھے، آپ کو جو ہم علم والا بنائے تھے، تو آپ اپنے علم کے مطابق عمل کیے کہ نہیں کیے؟ آج ہم اگر علم سیکھے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ لوگوں کو سکھائیں، لیکن اس بات کا بھی آپ دھیان رکھ لیجیے، آپ کو جو میں سکھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، آپ اس کے مطابق اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ کو جو مولوی صاحب بتائے تھا آپ نے کیوں عمل نہیں کیا. آپ یہ مت سوچیں کہ ہم تو ایسے آدمی ہیں، گاؤں گھر کے رہنے والے، مولوی صاحب نہیں ہیں، مولوی صاحب بتاتے تھے ہم سنتے تھے بھی نکال دیتے تھے، ہم سے کیا پوچھے گا؟ مولوی سے پوچھے گا، آپ لوگوں سے بھی پوچھے گا. دوسری بات کیا ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر مال و دولت کما رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال کرے گا. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اس دنیا کے اندر مال و دولت جو آپ کما رہے ہیں، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام کے ذریعے سے آپ کما رہے ہیں؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور اس چیز کو آپ غلط راستے میں خرچ کر رہے ہیں یا صحیح جگہ میں لگا رہے ہیں؟ اس دنیا کے اندر اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. آپ کو چھوڑے گا نہیں کہ پیسہ حرام کمائی سے تو پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس اور کہاں کہاں خرچ کیے. سوال کا جواب دیجئے، اس کے بعد آپ جنت کیے تو جنت میں جائیے، نہیں تو جہنم میں جائیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سماج کے اندر شادی اگر کسی کے گھر میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آدھے کام والے یا اس سے کم والے یا 10 لوگوں کو لے لیجئے، اٹھا لیجئے 100 لوگوں کو، کہ ان کے گھر میں بھی شادی لگ جاتی ہے. عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامع حدیث نمبر 3665 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ سیکون فی آخر الزمان خسف و
کن ومسکن قیل ومتی ذالک یا رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ بارش اگر ہوتی ہے تو ہم لوگ سنتے ہیں کسی کا المشتر ٹوٹ گیا، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ تو اگر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے آخری زمانے میں، آخری وقت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے گی اور ان کی شکل بھی بدل دی جائے گی۔ قیلا ومتی ذالک یا رسول اللہ ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا، کس وقت ہوگا؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ظہرت المعازف، جب موسیقی آلات ڈی جے، موبائل میں، ٹی وی وغیرہ میں جب گانا بجنے لگے گی۔ سماج کے اندر ہر گھر میں جتنا موبائل ہے، جتنی موبائلیاں ہیں، سارے موبائل میں سب چپکے چپکے گانا سن رہے ہیں۔ ہر گھر میں ٹی وی ہے، جہاں جہاں لوگ ٹی وی میں مشغول ہیں، شادی میں ڈی جے منگواتے ہیں اور ڈانس وغیرہ کرواتے ہیں اور ڈی جے بجاتے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے گی، آپ کی شکل چینج کر دی جائے گی، آپ کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ کب؟ جب آپ ڈی جے وغیرہ میں سنیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے عزیز دوستو۔ دوسری بات کیا ہے؟ والقینات، اور گانے والیاں گائے گی۔ ایک جگہ ڈی جے بج رہا ہے، دوسری جگہ کچھ عورتیں بیٹھ جاتی ہیں اور گانے والیاں گاتی ہے، کا مطلب سمجھ لیجئے چھاگول بہنے دیتے گئے چھنمارا، ایسے آپ لوگ بولتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیے عزیز دوستو۔ وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ، شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ شراب کو آج حلال سمجھ کے پی رہے ہیں، دارو پی رہے ہیں، جس کو بنگال میں تاری بھی کہتے ہیں۔ بغل میں ہے، مزہ آ رہا ہے، خوب پی رہے ہیں۔ آپ اگر اس چیز کو حرام سمجھتے تو آپ شراب نہیں پیتے عزیز دوستو۔ اب سور کی گوشت کو آپ حرام سمجھ رہے ہیں، اس لیے نہیں کھاتے ہیں، تو اس کو بھی حرام سمجھیے اور اس کو پینا بند کر دیجیے عزیز دوستو، آپ حرام کاموں سے بچ جائیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، وہ ختم ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4020۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ لا یشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پیئیں گے اور شراب پینے کے ساتھ ساتھ اس کا نام دوسرا نام بدل کر کے رکھ دیں گے۔ یعزف علی رؤوسہم، شادیوں میں کیا کرتے ہیں کہ لوگ شراب پیتے ہیں اور ان کے سروں کے پاس ڈی جے لا کر ایسے ایسے گھماتے ہیں۔ میں سب دیکھا ہوں بچپن میں، تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ تاری لے کے آ گیا، بھائی آپ بھی تھوڑا پی لیجیے، آپ بھی پی لیجیے، آپ بھی پی لیجیے۔ کیوں پلا رہے ہیں بھائی؟ آج ڈانس کرنا، آج گھر میں شادی ہے، ڈی جے بھی لائے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ شراب پی کر کے اس کا نام دوسرا نام دے دیں گے اور ان کے سروں کے پاس ڈی جے وغیرہ بجائیں گے اور گانے والیاں گائے گی۔ یحسب اللہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بندر اور سور بھی بنا دے گا۔ عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنے گناہ آپ لوگ کر رہے ہیں یا جتنے گناہوں کا نام آپ لوگوں سے لیا گیا ہے، اللہ کے واسطے آپ ان گناہوں کو چھوڑ دیجیے عزیز دوستو۔ اس لیے
कि अभी मैं आप लोगों को बताया हूं कि अल्लाह तबारक व तआला 4 सवाल करेगा, तभी आपको जन्नत और जहन्नम में भेजेगा। उससे पहले आप चोरी छुपी नहीं जा सकते अजीज दोस्तों। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को गुनाहों से बचने की तौफीक आमीन व रहमतुल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि